السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 146 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ ہم نے یہ چیز پہلے آپ کو بتائی کہ سورہ الانعام، انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی، چوپائے، جانور۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے، اس لیے کہ اس میں جانوروں سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اس میں حلت اور حرمت کے احکام بھی بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ انسانوں کو اس کے کریٹر نے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، تو ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ کیا چیزیں کھانی ہیں، کیا چیزیں نہیں کھانی۔ تو اس سلسلے میں جو چیزیں اللہ نے حرام کلیئر کر دیں، اس میں پیچھے یہ چیز بار بار آ رہی ہے کہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ کون سی؟ ایک تو یہ ہے نا کہ مردار، مرا ہوا جانور، خون، خنزیر کا گوشت، اور جو چیز غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے۔ اس لیے کہ جانوروں کا خالق بھی اللہ ہے، انسانوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو جو خالق ہے، جو رازق ہے، جس کی اجازت سے، جس کے قانون کی روح سے ہم کھاتے ہیں، چیزوں کو حرام اور حلال سمجھتے ہیں، تو اس کا نام لینا چاہیے، کیونکہ اس کی پرمیشن سے ہم اس کی جو مخلوق ہے، اس میں سے جو جانور ہم کھا رہے ہیں، اس کی اجازت سے کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے جب ان کو ذبح کیا جائے تو ان کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو یہ پھر شرک بھی ہو جائے گا، اور وہ جو کھانا ہے وہ بھی کھانا نہیں چاہیے۔ تو یہ چیزیں پیچھے کلیئر ہو گئیں۔ اب کچھ اور چیزیں ہیں جو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ اگر ہسٹری کو دیکھیں یا بہت ساری جو کتابیں ہیں مذہب کی سے ریلیٹڈ، اس میں خاص طور پر جیوز، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جیوز کے ہاں سب سے زیادہ مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، ان میں ٹیمپرنگ کی، ان کے اندر تحریف، ڈیویشنز کیے، الفاظ جو ہیں وہ اس کو مولڈ کر کے، اس کو الفاظ کی جو معنی ہیں اس کے تبدیل کر کے انہوں نے اپنی جو شریعت ہے، اپنے مسلک کی جو چیزیں ہیں وہ بنائیں اور ان کو رائج کیا۔ تو سب سے زیادہ ٹاپ پہ یہ آتے ہیں جیوز، جنہوں نے انبیاء کو اذیتیں بھی دیں، اور پھر ان کی جو ہسٹری ہے قرآن کے اندر سب سے زیادہ بیان ہو رہی ہے کہ ان کے جو مختلف زندگی کے جو فیزز ایز اے قوم جو ان کے اوپر گزرے ہیں، کہ جب یہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے تھے تو اللہ کی نعمتیں، اس کی شادابیاں ان کو مل رہی تھیں، کامرانیاں ان کو مل رہی تھیں۔ جب یہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی پر اترے تو پھر ان کے حصے میں تباہ کاریاں آ گئیں، یہ برباد ہو گئے۔ تو یہ مختلف فیزز قرآن بیان کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جیوز، انہوں نے مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، چیزوں کو اپنی طرف سے حرام اور حلال قرار دیا، اور یہ چیز ان کی قرآن کے اندر بار بار بیان ہو رہی ہے۔ آج ہمارے ہاں جو مذہب کا ڈھانچہ ہے، جس کو ہم اجمی اسلام کہہ سکتے ہیں، وہ قرآن کا اسلام تو نہیں ہے۔ قرآن کا اسلام وہ تو اللہ کی فرما برداری ہے نا۔ اسلام کے معنی ہی اللہ کے حکام کی فرما برداری، اللہ کے حکام کی اطاعت، اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہ اسلام ہے۔ اگر ہم زبانی طور پر دعویٰ کریں کہ ہم
مسلمان ہیں، ہم اسلام کے اوپر ہیں، لیکن اگر ہم اپنے مسالک اور اپنے فرقوں کے اوپر چل رہے ہیں، اپنے جو ہمارے آباء و اجداد کی جو طور طریقے ہیں ان کے اوپر چل رہے ہیں، ہمارے جو مسالک کے جو علماء اور مشائخ ہیں، ان کے وہ جو فقہا ہیں، ان کے جو فتوے دینے والے ہیں، اگر ہم ان کی باتوں کے اوپر یا ان کی کتابوں کے اوپر چل رہے ہیں تو پھر یہ اللہ کی فرما برداری نہیں ہوگی، یہ شرک بھی ہے، یہ فسق بھی ہے، یہ کفر بھی ہے۔ قرآن کریم یہ سارے الفاظ استعمال کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے ان کے اندر، شرک میں، کفر میں، فسق میں۔ تو یہ چیزیں ایسے جیسے جیوز میں تھیں ویسے ہی اب ہمارے ہاں بھی ہیں، یعنی جیوز سے کرسچن میں آئیں، کرسچن سے مسلم میں۔ اب ہمارے ہاں جو مذہب ہے وہ مذہب قرآن سے نہیں ہے، قرآن سے کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی فرقہ بنتا ہی نہیں، بن ہی نہیں سکتا، آپ بنانا بھی چاہیں تو بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی بات کریں گے، سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی بات نہیں ہوتی اس کے اندر، روایات کی بات ہوگی، تفاسیر کی بات ہوگی، تو ان کی باتیں کریں گے، قرآن سے بات نہیں کریں گے وہ، کیونکہ قرآن سے کوئی فرقہ بنتا ہی نہیں۔ قرآن کی کوئی بھی آیت کسی فرقے کو سوٹیبل ہی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ثواب کے لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں، کوئی میٹنگ ہوگی، میٹنگ سے پہلے ثواب کے لیے پڑھ لیا، اسمبلی کا اجلاس ہے تو اس میں برکت کے لیے وہ پہلے قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کہہ کیا رہا ہے اس کا وہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو بس ہم اس حد تک مسلمان ہیں کہ کوئی میٹنگ کی تو اس سے پہلے تلاوت کر لی، قرآن کو چوم لیا، کو بے سمجھے ایسے پڑھ لیا، زبانی یا دیکھ کر ناظرہ وہ پڑھ لیا۔ تو لیکن ہمارا جو دین ہے یا مذہب ہے وہ رسومات ہیں، رسومات کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ قرآن کے اندر نہ عقائد ہے نہ رسومات ہیں۔ تو ہمارا جو اجمی اسلام ہے اس کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، عقائد اور رسومات، ان کے اوپر ہم چل رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قوانین کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اگر یہ زبانی کلامی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ چیزیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ جو چیزیں جیوز نے کی وہی چیزیں ہمارے جو علماء اور مشائخ ہیں اسی پیٹرن کے اوپر وہی چیزیں لے کر آئے اور وہی چیزیں ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہیں۔ اس ضروری وضاحت کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 146۔ الفاظ ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے۔ اچھا، ان کے متعلق کیا یہ رہا ہے؟ حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم کہتے ہیں نا ڈیٹیل بتا رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ جو جیوز کے اوپر ہر ناخن والا جانور حرام کیا گیا، آگے خود بتا رہا ہے اس کی ریزن کیا تھی۔ کیا یہ عارضی طور پر تھا، مستقل طور پر تھا، تمام انسانوں کے لیے تھا یا صرف جیوز کے لیے تھا؟ خود قرآن بتائے گا۔ یہ جو قرآن کے بارے میں کانسیپٹ ہے نا لوگوں کو دیا ہوا، یہ دھوکہ ہے کہ قرآن میں تفصیل نہیں ہے، یعنی احکام سے ریلیٹڈ میں بات کر رہا ہوں، تاریخ کی تفصیل کی نہیں ہم بات کر رہے۔ قرآن کو تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ تاریخ کی تفصیل دے، وہ تو تاریخ کی کڑیاں بیان کرتا ہے جتنی قرآن کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ میں دوسری تفصیل کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ کو حکم دیتا ہے
اس کی تفصیل بتاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو چیزیں حرام کی ہیں اللہ نے ان کی تفصیل دے رہا ہے۔ ہمیں اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن میں تفصیل نہیں ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے دین بنایا ہوا ہے، ہم نے، قرآن نے نہیں، اللہ نے نہیں، ہم نے یا ہمارے اکابرین نے جس چیز کو دین بنایا ہوا ہے، اب وہ چیزیں ہماری بنائی ہوئی ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، وہ عقائد ہوں یا کوئی رسوم ہو، اب وہ جب بنا لیں اس کو دین بنا لیا، اسلام بنا لیا، اب ان کا حکم، ان کی تفصیل قرآن میں تو نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا قرآن کے اندر جو اللہ کے احکام ہیں وہ اپنے احکام کی تفصیل بتائے گا، لیکن جو ہزاروں سال بعد جو لوگوں نے عقائد وضع کر لیے، رسومات بنا لیں، جن چیزوں کو دین بنا لیا، جو چیزیں حرمت اور حلت کی انہوں نے خود بنا لیں، اس کے اوپر جو تفصیل ہے وہ قرآن سے تو مل ہی نہیں سکتی۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو اب خود بتائے گا کہ یہ جو ناخن والا، جتنے بھی ناخن والے جانور تھے یہ جوز کے اوپر حرام قرار دیے گئے، کیوں حرام قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ایک نمبر تو یہ ہو گیا نا کہ ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام قرار دیا تھا جیوز کے اوپر۔ دوسری چیز کیا یہ رہا ہے؟ الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، نیز گائے اور بھیڑ کے اجزاء میں سے، یہ جو دو جانور ہیں ان کے اجزاء میں سے کیا چیز حرام قرار دی گئی؟ آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے حرمنا علیہم شہومہما، ان کی چربیاں ہم نے ان پر حرام قرار دی تھی۔ یعنی ان جانوروں کی، گائے کی اور بھیڑ کی، ان کی چربیاں ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دے دی، جیوز کے اوپر۔ تو یہ اب دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ پہلا پوائنٹ یہ چیز ذہن میں رکھتے جائیں، ہر ناخن والا جانور جس کے ناخن ہوتے ہیں وہ حرام قرار دیا۔ دوسرا، گائے اور بھیڑ کی اجزاء میں سے ان کی چربیاں یہ حرام قرار دیں۔ اب اس میں پھر وضاحت دے رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ الا ما ملکت ظہورہما اول حوایا، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھوں یا آنتوں پر لگی ہو۔ اور اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ او مختلط بعظم، یا جو چربی ہڈی سے چمٹی ہو۔ اب گوشت دیکھیں نا، آپ جب لیتے ہیں تو ہڈی کے ساتھ چربی لگی ہوتی ہے۔ اب ان جانوروں کی جو چربیاں حرام قرار دیں تو اس میں ایک مستثنیٰ چیزیں بتا دیں کہ کون کون سی ہیں۔ وہ یہ بتائیں کہ پیٹھوں، آنتوں اور ہڈیوں کے ساتھ جو چمٹی ہوتی ہے چربی، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ ظاہر ہے وہ تو ساتھ آ رہی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑی بہت ہوتی ہے، کچھ زیادہ نہیں۔ تو یہ جو چربی ہے جو ساتھ لگی ہوتی ہے، جیسے پٹ کا گوشت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے، آنتوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے، ہڈی کے ساتھ لگی ہوتی ہے، تو یہ والی چربی مستثنیٰ ہے۔ لیکن جو پیور چربی ہے وہ گائے کی اور بھیڑ کی، وہ جو ہے وہ حرام قرار دی تھی۔ اس کے بعد آگے اب ریزن بتا رہا ہے کہ یہ ہم نے حرام قرار کیوں دی۔ کیا یہ رہا ہے کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے دی تھی۔ سرکشی، یہ ببغیہم، بغاوت، وہ جو اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، خلاف ورزی کرتے تھے، تو کہتا ہے کہ اس وجہ سے سزا کے طور پر ہم نے ان کے اوپر یہ چیزیں حرام قرار دی تھی۔ تو واضح بتا دیا کہ یہ مستقل بنیادوں کے اوپر ان کے لیے ہم نے حرام نہیں قرار دی تھی، سزا کے طور پر کچھ عرصہ کے لیے ان کے اوپر ہم نے حرام قرار دی تھی۔ تو یہ سزا اس دنیا کی، اس کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد آیت کا اختتام ہے۔ اختتام کس چیز کے اوپر ہے؟ کیا یہ رہا ہے؟
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ کس میں؟ فیصلے کرنے میں۔ ہم فیصلے کرنے میں سچے ہیں۔ تو ظاہر اللہ سے زیادہ سچا فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے آیت کا اختتام اس چیز کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ جو مذکورہ چیزیں جو قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں، تو یہ یہودیوں کی قانون شکنی کی وجہ سے بطور سزا ان کے اوپر حرام قرار دی گئی تھیں، نہ کہ مستقل طور پر ان کے لیے حرام تھیں یا مستقل طور پر سب کے لیے حرام تھیں، ایسا نہیں ہے، سزا کے طور پر کچھ عرصہ کے لیے۔ اچھا، سورہ نساء کی جو آیت ہے 160، اس میں بھی اس کا ذکر ہے، یہاں پر بھی ہے اور آگے پیچھے جو سورہ نساء گزر چکی ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ جو یہودی ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو حرام قرار دیا گیا تھا نا، ناخن والا ہر جانور، اور دوسرا کیا تھا، یہ جو چربیاں قرآن نے کہی ہیں، گائے اور بھیڑ کی چربیاں، انہوں نے یہود نے یہ کیا کہ ان کو مستقل حرام قرار دے دیا۔ اللہ نے سزا کے طور پر حرام قرار دیا، انہوں نے مستقل طور پر حرام قرار دے دیا۔ اس کا ان کو اختیار نہیں تھا، ظاہر ہے یہ کام ان کے احبار اور رہبان نے کیا تھا۔ احبار اور رہبان یہ کہتے ہیں شریعت کے علماء اور وہ جو طریقت کے مشائخ ہوتے ہیں، احبار اور رہبان، جو شریعت جاننے والے ہوتے ہیں، احبار جو سمجھ لیں فقہ کے عالم، شریعت کے عالم، تو ان کو قرآن احبار بولتا ہے، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، وہ جیوز کے ہوں، کرسچن کے ہوں، مسلم کے ہوں، ایون ہندوؤں کے بھی ہوں۔ یہ ٹرم ہے قرآن کی، یہ نہیں کہ صرف جیوز کے لیے قرآن احبار اور رہبان کا لفظ استعمال کرتا ہے، نہیں، کوئی بھی مذہب ہو، وہ یہ جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہوں یا غیر ان کے علاوہ کوئی اور ہوں، سب کے لیے احبار اور رہبان ایک ٹرم ہے۔ ان کے جو شریعت کے عالم ہوتے ہیں، فقہ کے عالم ہوتے ہیں، وہ احبار کہلاتے ہیں، اور رہبان ہوتے ہیں ان کی جو طریقت کے تصوف کے ان کے جو مشائخ ہوتے ہیں، ان کے جو مشائخ عظام، ان کو قرآن رہبان بولتا ہے۔ وہ رہبانیت بھی اختیار کرتے ہیں، وہ یہ دم پھونک بھی کرتے ہیں، صوفی بھی ہوتے ہیں، تصوف کی دنیا کے اندر وہ ماہر ہوتے ہیں، تصوف کے وہ پیشوا ہوتے ہیں، ان کو قرآن رہبان بولتا ہے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے یہ چیزیں کی نا، انہوں نے یہ کیا کہ ان کو مستقل ہی حرام قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا کہ ہم نے تو سزا کے طور پر یہ حرام قرار دیا تھا، تم نے اس کو مستقل طور پر ہی حرام قرار دے دیا۔ اب یہ چیزیں چونکہ جیوز میں چلی آ رہی تھی، تو یہ جو جیوز ہیں یہ اعتراض کرتے تھے کہ گائے اور بھیڑ کی جو چربیاں ہیں یہ تو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، ہر ناخن والا جانور بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو قرآن میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ نے صرف 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ تو ہماری تورات کے اندر تو یہ چیز ہے، تو یہ تو پھر کنٹراڈکٹڈ ہے، یہ بات کنٹراڈکشن ہوگی نا، اس کے اندر تضاد آ گیا، تو لہٰذا قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے۔ جیوز یہ اعتراض کر رہے تھے، اس لیے قرآن کے اندر یہ چیز لا کر بتایا گیا کہ ہم نے تو بطور سزا یہ چیزیں حرام قرار دی تھیں، مستقل طور پر حرام قرار نہیں دی تھی۔ تو یہ تو ان کے علماء اور مشائخ نے یہ کیا کہ ان کو مستقل حرام قرار دے دیا، تو اللہ کے قوانین کے خلاف انہوں نے اپنا ہی قانون بنا لیا۔ تو اس طرح سے قرآن کریم چیزوں کو واضح کرتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آیا ہوگا، قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔